السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ محمود خان اچکزئی نے بہت زبردست بیان دیا ہے اسمبلی میں۔ اس نے کہا کہ اگر پاکستان کو مستحکم رکھنا ہے اور پاکستان میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے تو ہمارے جو صوبے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان سب کا جو حقوق ہے وہ اسے ملنی چاہیے۔ اگر آپ حقوق نہیں دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر دنگے فساد اور لوگ احتجاجات پر نکلیں گے، حکومت کو نہیں چلانے دیں گے۔ تو اس لیے پہلے جو ہے ان لوگوں کا جو حقوق ہے وہ انہیں دے دے۔ اس میں شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کچھ ایسے جملے کہے ہیں کہ آپ کو اسے سننی چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اس حکومت کا 5واں بجٹ منظور ہونے کو ہے۔ آپ کی حکومت کے بھی 2.5 سال پورے ہونے کو ہیں۔ ہم تو باتیں کرتے کرتے تک گئے، اب ہمیں اپنا ٹون بدلنا ہوگا۔ ہم آپ کو پھر مبارکباد کی شکل میں، پہلی بات تو جناب اسپیکر یہ ہے، جس انداز میں آپ نے بحیثیت اسپیکر اس ہاؤس کو چلایا، باوجود یہ کہ آپ کا اس بارے میں کئی ٹینیور کا تجربہ تھا، لیکن آپ نے نہ آئین کا خیال رکھا، نہ آئین کے احترام کا خیال رکھا، نہ اس ہاؤس کے احترام کا خیال رکھتا، اور بڑی چابکدستی سے، بڑی مہارت سے سپورٹ کرتے ہوئے اپنے کولیگز میں سے 14 کو اسمبلی سے فارغ کر دیا۔ مبارک ہو آپ کو اس پہ۔ 14 کولیگز اسمبلی سے آپ نے فارغ کر دیے۔ لاہور میں قید کوٹ لکھپت کے سارے قیدی جناب اسپیکر 70 سال سے اوپر کے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ان پہ الزام کیا ہے؟ میرے پاس ساری معلومات نہیں ہے 9 مئی کے بارے میں۔ تھانہ شادمان حملہ کیس، شیرپاؤ پل جلاؤ گیراؤ کیس، جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کا، سرور روڈ پہ پولیس اسٹیشن میں درج مقدمات، کلب چوک GOR1 گیٹ پہ حملہ کیس، ریس کورس تھانہ، کلمہ چوک کے قریب کنٹینر جلانے۔ جناب اسپیکر، ایک آدمی اگر جن بھی ہو ان سب جرائم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ریکارڈ قائم کیا، بریوو، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری کھیل۔ 5 آدمی کو آپ نے 286 سال پر پرسن 286 سال جیل دی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی دیکھ لیں، کسی بھی جمہوریہ میں، بنانا ڈیموکریسی میں آپ کو اس قسم کی عدالتی کارروائیاں نہیں ملیں گی۔ پاکستان کا آئین ہائی ٹریزن اس بات کو کہتا ہے کہ جو آئین کو توڑے گا، جو آئین کو روندے گا، جو آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھے گا، وہ ہائی ٹریزن کا مجرم ہے۔ اور ساتھ وہ سارے لوگ جو اس عمل میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی سارے ہائی ٹریزن کے مجرم ہیں۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے، ہم مجبور ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ کل کسی وزیر نے کہا تھا ہم اسلام آباد میں جیل بنائیں گے۔ بابا، پاکستان میں جیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جناب اسپیکر اس پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی اسٹیج سے بھی نیچے کر دیا، ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کر دیا آپ نے۔ آپ رحم نہیں کرتے، بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں۔ میں نے اس دن بات کی تھی، میرے بھائی شہباز نے اس کو جواب دیا تھا، جس انداز میں وہ بولے مجھے مزہ نہیں آیا۔ شہباز بھائی، یو آر دی پریمیئر آف دس کنٹری، آپ کو آرام سے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ جس انداز میں یہ کر رہے تھے کہ جی فلانی ڈبل روڈ ہم نے دی ہے بلوچستان میں، بلوچستان کی سوئی گیس ٹریلینز آف ڈالرز آپ لے گئے ہیں۔
اگر تمام بلوچستان کی سڑکیں آپ پکی کر دیں, تمام بلوچستان کو سولر دے دیں, بھی اب بلوچستان کی گیس کے مقروض ہوں گے. یہ کچھ چیزیں جو ہے ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اس نے یہ بات کہی کہ آپ مقروض رہیں گے, تو واقعی ہم اگر دیکھیں گے تو بلوچستان کا پیداوار بہت زیادہ ہے. معدنیات ہو, گیس ہو, تیل ہو, جو بھی ہو, اس کا پیداوار بہت زیادہ ہے, لیکن اس پر پیسے بہت کم لگائے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے, یہی نفرت ہے, یہی سے نفرتیں بڑھتی ہے. وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو سیاسی ایک جمہوری طریقے سے اپنے حق مانگتے ہیں, تو ان کے بات ماننی چاہیے. جیسا کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے, اور بھی اس طرح سیاسی لوگ ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں سیاسی طور پر. تو ان کے بات مان کر ملک کے اندر نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دینا چاہیے. محبت ایک ایسا چیز ہے جس سے ملک کو اور مضبوط کیا جا سکتا ہے. ہتھیاروں سے ملک تو مضبوط ہو سکتے ہیں, لیکن محبت سے جو ملک مضبوط ہوتا ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. ایران ہمارے سامنے ہے, آپ ایران پر دھیان دیں, سوچئے کہ کس طرح وہ لوگ, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ خاص نہیں تھا, لیکن لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں کے درمیان نفرت نہیں تھی, تو کیسے اس نے ایک سپر پاور کو نا کو چنے چبوایا. آپ کے پاس تھوڑا ٹائم, بہت تھوڑا ہے. ارد گرد ہمارے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت بڑی بربادی ہے. اس کی تیاری کے لیے خدا کے لیے جناب اسپیکر اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں. کچھ نہیں چاہیے لوگوں کو آپ سے. جس طرح کیسر بھائی نے آپ سے کہا, پشتونخوا وطن کے لوگ, بلوچستان کے لوگ تھرو سینٹرل ایشیا اپنے تجارت کے ذریعے خود اپنے آپ کو پالتے تھے, خود اپنے آپ کو پالتے تھے. آپ نے پابندی لگا دی, اس میں آپ نے پنجاب کے اس کو بھی فارغ کر دیا, زمیندار کو. ہم اس ملک کے جناب اسپیکر ٹپ سے آپ لگا دیتے ہیں یہ غدار. پاکستان, میرے بھائی نے کہا تھا پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی ہاں, 100% کریکٹ شہباز بھائی. پاکستان آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان مینز بلوچستان, پاکستان مینز خیبر پختونخوا, پاکستان مینز سرائکی علاقہ, پاکستان مینز سندھ, پاکستان مینز پنجاب. جب یہاں خوشی ہوگی, جب یہاں امن و امان ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. آپ کشمیر کے وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے, ان کے مطالبات کیا ہیں؟ خدا کے لیے شہباز بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, شریف لوگوں سے بھیجیں کوئی ڈیلیگیشن, ان کو سمجھائیں پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ایکسپنج کر رہا ہوں, اور میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کیوں ایکسپنج کر رہا ہوں. جو بھی ایکسپنج کرنا چاہے جناب اس میں ساری تقریر ایکسپنج کر دیں. ہم نے حلف لیا, آپ یو آر انڈر حلف, ہم سب نے حلف لیا ہے, سب, کہ ہم آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے. ہم آئین پاکستان کو کسی کو چھوڑیں. کیا ہم اس حلف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس حلف کا ساتھ دیا ہے؟ جس انداز میں یہ ہمارے جو وزراء بیٹھے ہیں, ہر فن مولا, خدا کے لیے فار گاڈ سے, غلطیاں ہوتی ہیں, ہم گنجائش نہیں کریں گے, غلطیاں ہوتی ہیں. خدا کے یہ نام گواہ, یہ پارلیمنٹ گواہ, یہ میرے ساتھی ہیں. میرا یہ کوٹ ہے, ان کی مہربانی, مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اس ہاؤس کی طاقت کے لیے, ٹو میک اٹ ریپرزینٹیو ہاؤس آف دی فیڈریشن آف پاکستان. جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے شہباز بھائی, جو بھی سپورٹ, انکنڈیشنل, نہ پیسہ چاہیے, نہ پرمٹ چاہیے, نہ کروڑوں روپے چاہیے, نہ فلانا چاہیے. آئیں اس ہاؤس کو مضبوط کریں. بی اے پاورفل پریمیئر آف دس کنٹری. بسم اللہ کریں. جوڈیشری اپنے فریم میں, پارلیمنٹ اپنے فریم میں. دس ہاؤس مسٹ بی دی اوریجن آف پاور. یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. یہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسیاں جانی چاہیے. پاکستان پھلے گا, پھولے گا. کچھ نہیں چاہیے. آج آپ شہباز بھائی, آج آپ بلوچوں کو بلائیں, ان سے کہیں کہ بھائی اللہ پاک نے جو کچھ تمہارے وطن میں پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق آئین آپ کے بچے کا. یہ بات سندھیوں سے کہیں, یہ بات سرائکیوں سے کہیں, یہ بات پنجاب کے سپاہیوں سے کہیں, یہ بات کشمیریوں سے کہیں. ہم سب بنگڑا ڈال کے پاکستان کو بہترین پاکستان بنا دیں گے. نہ کریں, فار گاڈ سیک. جناب بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. عمران خان جیل میں ہے,
क्या 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 किया है उसने, क्या किया है उसने? छोटे छोटे बच्चे, शहबाज भाई, छोटे छोटे बच्चे, जलूस पे पाबंदी है। एक कैदखाना क्या होता है? जलूस पे पाबंदी है, जलसे पे पाबंदी है, इज्तिमा पे पाबंदी है। कोई बात सुनने की कोशिश करें जनाब स्पीकर, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन इस शर्त पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आइन वाला दस्त होगा, पार्लियामेंट का ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम कौमियतों को उनके वसाइल पे किसी हद तक इख्तियार मिलेगा। ऐसा नहीं होगा शहबाज भाई। जब आप लोगों के सोने पे, लोगों के क्रोम्स पे खटक इलाका, ये जो एटम में इस्तेमाल होता है, ये मटेरियल 14 मील की वो है, माइंस है, एक किलो 4 लाख रुपए का। शहबाज भाई, खटक इलाके में पीने का मीठा पानी नहीं है। ले जाए उनके मसाइल, कुछ तो करें। अंग्रेज़ों ने एक चश्मे से उनको मीठा पानी दिया था। खटक तालीम याफ्ता लोग, यही हाल बन्नू का है, यही हाल स्वात का है। इस मुल्क पे रहम करें, आए इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में तरीके से चलाएं। आप बादशाही करें, हम यहाँ बैठ के आपका तमाशा करेंगे। इस तरह नहीं होगा। जब स्पीकर, अंग्रेज़ों के वक्त में या वैसे भी दुनिया में कानून ये है, सीनियर सिटीजन जो जेलों में होते थे उनको सरकार वैसे ही छोड़ देती थी पैरोल पे कि बाबा 70 साल का बूढ़ा है, 80 साल का खुदा न खास्ता मर न जाए। आप 70 साल के बूढ़ों को 286 साल जेल दे रहे हैं। खुदा से खौफ, खुदा से डरे यार। ये अब इस्लाम का भी दावा करते हैं, इंसाफ का भी दावा करते हैं। इंसाफ ये है, इंसाफ जिस दिन पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान बिल्कुल शहबाज भाई अपने कहा कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। पाकिस्तान हो, उससे होगा एक जमहूरी पाकिस्तान जिसमें अदल होगा, इंसाफ होगा, कमज़ोर को ज़िंदगी का हक होगा, कमज़ोर को जीने का हक होगा, उसकी रोटी उसका बंदोबस्त होगा। ये पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा। और जब हम गलतियाँ करते हैं, हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान एक दफ़ा टूटा है, एक दफ़ा टूटा हमारी गलतकारियों की वजह से। हम मज़ीद गलतियाँ हम न करें जनाब स्पीकर। गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी। आप अपना बजट पास करें, हम खुदा हाफिज़ चले जाते हैं। जी शुक्रिया। वाकई महमूद अचकज़ई साहब जैसा लीडर बहुत कम पाकिस्तान में मिलते हैं। इसने जो भी कहा सही कहा। पाकिस्तान को अगर कायम व दायम रहना है तो उसके लिए सारे कौमों और ज़बानों, नस्लों, सारे मज़ाहिब को इकट्ठे करके रहना होगा। मतलब एक गली में हर किस्म रंग और हर किस्म के मज़हब के लोग, हर किस्म फ़िरक़े के लोग इकट्ठे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अगर एक सूबे का आप हक़ खाएंगे, बाकी किसी और सूबे का हक़ देंगे और उसको महरूम रखेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर यही दंगे फसादात और बगावतें वग़ैरह तो होते रहेंगे। इसमें हमारे सियासतदानों का बहुत बड़ा कोताही है। वो तो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते। मुल्क के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों से मिलजुल कर उनके जो मुश्किलात है वो पूछ कर उसका कोई हल निकालना चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम पार्लियामेंट में होंगे, दूसरे दिन हम कतर में होंगे, तीसरे दिन हम तुर्की में होंगे, फिर अमेरिका में होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर एक ज़िले का, एक सूबे का भी हमें पता नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो उसको हम बयानात के हद तक हल करते हैं, लेकिन बुनियाद में जाकर उसका हल नहीं ढूंढते। तो इसलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत मुश्किलात से गुज़र रहा है। इकोनॉमिक मुश्किलात भी है, लेकिन मुल्क के अंदर जो नफ़रत है, नफ़रत अंगेज़ी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले के जो हुक्मरान थे वो सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। कुछ को तो इस हुकूमत ने बैन भी किया है, लेकिन ऐसे भी है कि वो कुछ जो है वो मज़हब के नाम से पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कल ये दंगा फसाद ज़ोर न पकड़े। पाकिस्तान पहले भी माशी तौर पर अच्छा नहीं है, मईशत जो है वो अच्छा नहीं है पाकिस्तान का। अगर दोबारा पहले की तरह दंगे फसादात की तरफ लोग जाएंगे
اور نفرت بڑھیں گے تو پھر کاروبار ٹپ ہوگا، غریب کے لیے اور مشکلات ہوں گے۔ اگر غریب کو مشکلات سے نکالنا ہے تو یہی حل ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہے، وہاں جو معدنیات ہے، وہاں جو پیداوار ہے، جو بھی چیز ہے، پانی ہے، بجلی ہے، پہاڑوں سے نکلے ہوئے جو معدنیات ہے، اور بھی گیسز، تیل وغیرہ، جو بھی چیز ہے، جو بھی وہ پہلے حق جو ہے وہ اسی صوبے کا ہونا چاہیے۔ بجلی جو ہے ہمارے اپنے ضلع میں بجلی بنتا ہے، لیکن وہ اسلام آباد کو دیتے ہیں، ہمیں اس سے نہیں ملتے تھے۔ اب ہمیں دیا ہے لیکن کوئی رعایت نہیں ہے، جتنا بل ہم پہلے دیتے تھے اتنا ہی ابھی پے کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پانیوں سے آپ بجلی بناتے ہیں تو کچھ ہمیں ریلیف تو دینا چاہیے تھا آپ کو۔ زمینیں ہمارے اس میں برباد ہوتے ہیں، پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے، اس سے ہم کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب آپ نے پہاڑ کے اندر سے گزار کر ایک ٹنل بنایا ہے، تو جو باہر کا جو ایریا تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہاں مچھلی وغیرہ لوگ پکڑتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہاں چکیا وغیرہ تھی وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس سب کو دیکھ کر آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ عوام کو اگر آپ بجلی بناتے ہیں یا ایک ڈیم بناتے ہیں، دریائے سندھ پہ آپ ڈیم بناتے ہیں، تو دریائے سندھ کے جو ڈیم ہے اس کے نیچے بہت سے زمینیں آئیں گے، پھر اس کے بعد نہ اس زمینوں کا آپ معاوضہ دیں گے اور نہ ان لوگوں کو آپ کوئی ریلیف دیں گے، تو اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر محبت لوگوں کے اندر نہیں ہوں گے، نہ حکومت کے ساتھ پاکستان کے لوگ پھر وفادار رہیں گے، اور نہ ہی آپس میں۔ اگر ہمارے بجلی اسلام آباد کو مل رہی ہے، ہمیں کوئی ریلیف اس سے نہیں ملا، ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل میں ایک نفرت سی تو ہوگی۔ تو یہی چیز جو ہے یہی ملک کو توڑ دیتے ہیں، ملک کے اندر نفرت کو بڑھا دیتے ہیں۔ انہی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، انہی چیزوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ کریں، ضرور اپنے رائے کومنٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔